نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ ایمان والوں پر اول آخر اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزوں میں اللہ نے دو چیزیں بتائی ہیں۔ ایک، مومن روزہ رکھتا ہے، اور ایک مومن روزہ رکھنے سے متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ جو ان کو جانتا ہے وہ مومن ہے، اور جو ان کا علم ہی نہیں رکھتا وہ پتہ نہیں کس ٹائپ کا، کس قسم کا مومن ہے۔ کہ مومن تو ہے لیکن مومن کی صفت اس میں کوئی نہیں ہے۔ یہ دو چیزوں کا جاننے والا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو بھی مانتا ہے۔ روزے میں یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک اس میں یہ چیز ہے نیکی کرنا، جو مومن جانتا ہے اور دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تو خود نیکی کرتا ہے، تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، نیکی کرنے والا اللہ ہے، اسے پتہ ہے میں نیکی کرتا ہوں۔ مومن بھی روزے میں نیکی کرتا ہے۔ ایک کام یہی ہے نیکی کرنا، اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا کہنا ماننا، یہ ہے نیکی کرنا۔ اور دوسرا کام جو مومن کا ہے وہ ہے روزے میں متقی ہونا، یعنی نیک ہونا۔ نیک کون ہے؟ نیک اللہ ہے۔ میں اور آپ نیک کیسے ہوگا؟ نیک تو بے عیب ہوتا ہے نا۔ کوئی کہتا ہے جی میں بھی نیک ہوتا ہوں روزے میں، اسے کیا پتہ یہ نیک ہونا کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں بھی نیکی کرتا ہوں، اسے کیا پتہ یہ نیکی کرنا کیا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے میں نیکی کرتا ہوں تو اللہ نے نیکی کی ہے ہمارے ساتھ، اور کوئی نیک ہے ہی نہیں جو نیکی کر سکتا ہو۔ اللہ ہی نیک ہے، اللہ ہی نیکی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نیکی کرتا ہے وہ اللہ کی نیکی اور ہے، اور ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ ہماری نیکی اور ہے۔ اب دیکھو، اللہ جب نیکی کرتا ہے تو اللہ اپنا حکم دیتا ہے ہمیں کہ ایسے کرو، ایسے نہ کرو۔ یہ اس نے ہم پر نیکی، بہت بڑی نیکی کی ہوتی ہے۔ اور جب مومن اللہ کا حکم مانتا ہے تو اس کا حکم ماننا نیکی کرنا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور نہ جاننے والا پتہ کیا کہتا ہے؟ میں نیکی کرتا ہوں۔ کتنا بڑا کفر اور شرک ہے۔ اور مومن کہتا ہے میں روزے میں نیک ہوتا ہوں، کہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک ہو جاؤ۔ ہم نیک کون ہوتا ہے؟ نیک بے عیب ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں کہتا ہے لعلکم تتقون، تو یہ مطلب ہے اس کا کہ تم بے عیبی مجھ سے طلب کرتے ہو۔ مومن اللہ سے بے عیبی طلب کرتا ہے، یہ اس کا بے عیب ہونا ہے کہ اللہ مجھے تو بے عیب کر دے، اللہ میری عیبی مٹا دے۔ مومن بے عیب جب ہوتا ہے روزے میں تو کیا کرتا ہے؟ اللہ سے بے عیبی طلب کرتا ہے، اور جب روزے میں نیکی کرتا ہے تو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ یہ ہے دو چیزیں۔ جب کل قیامت والے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، تو وہ کیا کہیں گے؟ ایک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ایک بھوکھوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ادھر بھی تو کئی مسلمان ایسے ہیں نا جو نماز نہیں پڑھتے اور بھوکھوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔
وہ تو اگر جہنم میں چلے بھی جائیں گے تو اللہ پاک انہیں نکال کے جہنم سے جنت میں ڈال دے گا۔ یہ فرق کیا ہے؟ بس یہی ایک فرق ہے کہ مسلمان کافر مشرک منافق نہیں ہوتا، وہ جب اللہ کا حکم مانتا ہے تب کہتا ہے میں نیکی کرتا ہوں، اور جب وہ اللہ سے بے عیبی طلب کرتا ہے تو تب کہتا ہے میں بے عیب ہو رہا ہوں۔ طلب میں وہ بے عیبی ہے، کہنا ماننے میں وہ نیکی کرتا ہے۔ یہ ہے وہ وجہ کہ جب وہ جہنم میں بھی چلا جائے گا مومن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے، اور کافر مشرک پر تو جنت کو اللہ نے حرام کیا ہے کہ وہ یہ دو کام جانتا ہی نہیں ہے۔ اور جب کوئی مسلمان ظاہری ہو جاتا ہے اور جاہل کا مارا اپنی جہالت میں کفر شرک کرتا ہے تو کفر شرک ہی رہتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جہالت میں کفر شرک کیا ہے تو اب جہالت میں کفر شرک نہیں رہ جاتا۔ کفر شرک تو کفر شرک ہی ہے۔ اگر کوئی تعلیم میں کمی کرتا ہے یہ تو معاف ہو جاتا ہے، سجدہ صاحب ادا کیا، تعلیم میں کمی تھی، معاف ہو گئی۔ تعلیم میں ادائیگی نہیں مکمل ہوئی تو ادائیگی ہو گئی، تعلیم سے دوبارہ درست ہو گئی نماز۔ سجدہ صاحب کر لیا، تعلیم نہیں آتی، تعلیم حاصل کر لی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک چیز تعلیم سے درست ہو جاتی ہے اور ایک چیز تعلیم سے درست کیا، جب تک وہ نہیں چیز جانتا وہ درستی نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ جب کوئی اللہ کے حکم کا انکار کر دے، تعلیم کی طرف تو آیا ہی نہیں ہے۔ عبادت تو تعلیم سے ہوتی ہے نا، تعلیم میں اگر کمی ہوگی اس نے حکم تو مانا ہوتا ہے نا۔ یہ تو ہمیں حکم بتا رہا ہے کہ اس نے مانا ہوا ہے، کیوں؟ حکم مانتا ہی ہے تو تعلیم سے وہ عبادت کی ادائیگی کرتا ہے نا۔ اگر وہ حکم نہیں مانتا تو عبادت کی ادائیگی تعلیم سے ہوتی ہے، اس میں تو وہ داخل ہی نہیں ہوتا کہ جہنمی کیوں ہو گئے، کیا کہیں گے؟ ہم نے حکم ہی نہیں مانا تھا۔ حکم کس کا تھا؟ نماز کا۔ ہم نے حکم ہی نہیں مانا تھا۔ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی تھی، نماز اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ وہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حکم نہیں مانا تھا۔ بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا تھا، وہاں یہ مانا ہے کہ حکم نہیں مانا تھا اللہ کا۔ اللہ نے حکم دیا تھا، انہوں نے حکم نہیں مانا، بھوکا رہ گیا، اور بے نمازی رہ گیا۔ جہنمی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور جس نے حکم مانا ہے، تعلیم میں آگے کوئی کمی ہو گئی ہے تو کیا کہیں گے کہ یار تعلیم میں کمی ہو گئی ہے، تعلیم سے نماز اس کی پھر ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ حکم مانتا ہے، یا سجدہ صاحب سے اس کی نماز درست ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، وہ حکم مانتا ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں نا حکم مانتے ہیں، ان میں کمیاں تعلیم کی ہیں، ان کو کافر مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کتابیں پڑھنے والے کتابیں جو پڑھ کے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ تعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نماز پڑھتا ہے، تعلیم میں کمی کرتا ہے، تعلیم نماز پڑھاتی بھی ہے اور تعلیم نماز قبول بھی کرواتی ہیں۔ یہ تعلیم میں دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، بھائی اس کی تعلیم کرو کہ وہ نماز پڑھنے لگ جائے، کیونکہ انکار تو کرتا نہیں کہ میں نہیں مانتا اللہ کا حکم۔ جب قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا تو وہ بتائے گا۔ شیطان سے جب اللہ نے پوچھا تو اس نے بتایا ہے، اللہ نے کہا کہ میرا حکم کیوں نہیں مانا، اس نے خود بتایا ہے کہ میں نے اس لیے تیرا حکم نہیں مانا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے تیرے حکم کا انکار کیا۔ شیطان نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ کوئی بیچارہ انکار ہی نہیں کرتا، ہے بھی مسلمان، اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کے حکم میں ماں کا بھی حکم مانتا ہے، باپ کا بھی حکم مانتا ہے، سائیں جی کا بھی حکم مانتا ہے،
حکم کا تو انکار وہ کسی کا بھی نہیں کرتا. جب کوئی انکار حکم کا کرتا خود بتاتا ہے کہ میں نے انکار کر دیا ہے. خود تو بیچارہ یہی بتاتا ہے میں نے انکار نہیں کیا، اور مولوی صاحب اس کو کہہ دیتا ہے کہ یہ کافر مشرک ہو گیا. کافر مشرک تو وہ ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کا انکار کر دے. رمضان المبارک کے مہینے میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے. کوئی ذات کا انکار کر دیتا ہے تو اس نے صفات اور افعال کا انکار کیا ہوتا ہے، اور کوئی اللہ پروردگار کے حکم کا انکار کر دیتا ہے تو حکم میں جس کا حکم ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتا ہے. اللہ کا انکار کوئی کرنے کے قابل ہے کیا؟ وہ اللہ کے حکم کا انکار کر دے گا. یہی اللہ کے حکم کا انکار ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کا وہ انکار کرتا ہے. بتا دیتا ہے کہ نہیں بتا دیتا؟ کوئی ہے ڈھکا چھپا آدمی جس نے نہ بتایا ہو کہ میں نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا؟ مسلمان نے کب کیا ہوتا ہے؟ اس نے تو اللہ پاک کو اللہ مانا ہوتا ہے. کوئی ہے ایسا مسلمان جو اللہ کا انکار کرتا ہو لوگ اور وہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو؟ اس نے اللہ کو مانا ہوتا ہے، اور اس نے اللہ کے حکم کو بھی مانا ہوتا ہے. اس سے پوچھ کر دیکھ لو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، روزہ کیوں نہیں رکھتے، حج کیوں نہیں کرتے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے. کہتا ہے اگر میں کافر مشرک ہوتا تب تو میں کہتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں تو اللہ کو مانتا ہوں. اب اللہ کو ماننے والا جب اللہ کو مانتا ہے تو وہ اقرار کس کا کرتا ہے؟ اقرار کس کا کرتا ہے؟ اقرار اللہ کے ماننے کا ہی ہوتا ہے. ایمان اللہ پروردگار پر ہی ہوتا ہے. حکموں کی کوئی بات نہیں ہوتی. حکم کا کوئی نہ بھی اقرار کرے، منہ سے لا الہ الا اللہ نہ بھی پڑھے، اور حکم بغیر تعلیم کے وہ نہ بھی ادا کرتا ہو تو اس کو تعلیم نہیں ہے یہ کہیں گے. یہ نہیں کہیں گے وہ کافر ہے. تعلیم نہیں ہے. کتنا بڑا فرق ہے. کسی کے پاس تعلیم نہیں ہوتی، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ نماز پڑھنی چاہیے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے وہ. پھر جب کوئی اس کی تعلیم کرتا ہے تو وہ نمازی ہو جاتا ہے. اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اور تعلیم کے بغیر پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی. ایسے جیسے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. یہی فرمایا ہے نا، ایسے جیسے اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، ایسے جیسے اس نے روزہ ہی نہیں رکھا. اور بھائی روزہ تو اس نے رکھا ہے، روزے کا تو انکار نہیں کیا. نماز تو اس نے ادا کی ہے، نماز کا تو اس نے انکار نہیں کیا. اور جب کوئی انکار کرتا ہے تو وہ خود بتاتا ہے تب انکار مانا جاتا ہے. شیطان سے پوچھا تو اس نے خود بتا دیا کہ تیرے حکم سے میں بڑا ہوں، بہتر ہوں، کہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے تیرا حکم نہیں مانا. کیا بتایا آگے سے؟ اپنے آپ کو بہتر بتایا. جب کوئی یہ کہہ دیتا ہے میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، میں تیرے اللہ کی عظمت کو نہیں مانتا، میں تیری اللہ کی بڑائی کو نہیں مانتا، میں خود فرعون ہوں، میں خود نمرود ہوں، میں خود متکبر ہوں، وہ صفاتیں بتاتا ہے جو اللہ کی ہیں، مخلوق کی ہو نہیں سکتی، یہ کافر ہو جاتا. اس نے تو صفت یہ بتائی اپنی کہ میں عاجز ہوں، میں محتاج ہوں، اللہ غنی ہے، مجھے اللہ ہی سارا کچھ دیتا ہے. اچھا مجھے بتائیے یہ کافر کیسے ہو گیا؟ یہ ساری باتیں جو ہے نا اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں علم دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں نیک کرنا چاہتا ہے. اللہ نیک ہے، ہمیں نیک کر سکتا ہے، نیک کرنا چاہتا ہے. ہماری نیکی یعنی نیک ہونا یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ طلب کرتے ہیں، کیا؟ بے عیبی طلب کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں بے عیب بنا دے، یہ ہماری نیکی یعنی نیک ہونا ہے. اور جب ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ کی نیکی کرنا یہ ہمیں حکم بتاتا ہے کہ بندے یہ لے میرا حکم، اب تو نیکی کرنے کے قابل ہو گیا ہے. اللہ ہمیں حکم بتاتا ہے اور ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں. یہ ہے نیکی کرنا. روزے میں دو چیزیں ہیں، نمبر 1 نیکی کرنا ہے اور نمبر 2 نیک ہونا ہے. ہماری نیکی کرنا، ہمارا نیک ہونا اور ہے، اور اللہ کا نیکی کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیک ہونا اور ہے. دونوں میں فرق ہو گیا نا. جب تک یہ کوئی بڑے بڑے فرق ہیں یہ نہیں جانتا، اسے کیا پتہ
صدیقیت کیا ہے، اسے کیا پتہ زندیقیت کیا ہے۔ زندیقیت کرتا ہے اور صدیقیت جانتا ہے۔ صدیقیت اس لیے کرنے کے قابل نہیں ہوتا کہ کسی کو صدیق بناتا ہے تو اللہ اور اللہ کا بندہ بناتا ہے، کسی کو فاروق بناتا ہے اللہ اور اللہ کا بندہ بناتا ہے، کسی کو اسد اللہ الغالب بناتا ہے اللہ اللہ کا بندہ بناتا ہے، اور کسی کو عثمان غنی کوئی کرتا ہے تو اللہ اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ اسے پتہ کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں تو اس کی تعلیم کرو۔ منکر ہے، انکار کرتا ہے تو اسے ہدایت کی طرف بلاؤ۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ فرعون کی طرف جا، وہ باغی ہو گیا ہے، اس نے میرا انکار کر دیا ہے، وہ مجھے نہیں مانتا۔ جب جانا تو قول اپنا نرم رکھنا۔ ہے کون؟ کافر، مشرک ہے، کافر مشرکوں کا خدا بنا ہوا خدا۔ اذهب الی فرعون، اس کی طرف جا، اسے کیا کر؟ ہدایت کی طرف بلا۔ ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر کوئی مسلمان ہے، علم خود نہیں رکھتا اور اپنے آپ کو عالم جانتا ہے، ایک مسلمان کو تعلیم کے مطابق نماز نہیں ہے اس کے پاس، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ہے اس کے پاس، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ہے اس کے پاس، آپ بہت سارے ایسے مسلمان دیکھو گے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے حج نہیں ہے اس کے پاس، کیا وہ کافر ہو گیا؟ یا عالم کو چاہیے کہ اسے تعلیم دے؟ ذمہ داری عالم کی ہے اور اس نے ساری ذمہ داری اپنی فارغ کر کے اسے کافر بنا دیا ہے، اور کافر کو چلو ہدایت کی طرف ہی بلاتا۔ بلانا تو مسلمان مومن کو جس نے ہدایت قبول کر لی ہے تعلیم کی طرف چاہیے، اب تو نے اسے کافر بنا دیا ہے، چلو اسے ہدایت کی طرف ہی بلا لیں۔ کون بلاتا ہے؟ وہی بلاتا ہے جسے علم ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اسے تو یہی نہیں پتا کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، اور وہ نیکی کیا حکم اس کا ماننا ہے۔ ہم نے نیک ہونا ہے، نیک ہونا جو ہے اس سے طلب کرنا ہے اللہ سے جو نیک ہے۔ ہم کیسے نیک ہو سکتے؟ ہم کیسے نیکی کر سکتے؟ نیکی کرنے والا تو اللہ ہے، بے عیب تو اللہ ہے۔ اب بے عیبی طلب تو اللہ سے کی جا سکتی ہے نا، وہ بے عیب ہے، یہ ہے ہماری بے عیبی۔ نیکی تو اللہ ہی کرتا ہے، ہم نے تو نیکی ماننی ہے نا۔ ہمارا تو کام بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے۔ ہمارا تو کام ہی بہت آسان ہے، ہاں کی تو ہاں میں آ گئے، نہ کی تو نہ میں آ گئے، کھایا تو پیٹ بھر گیا، نہ کھایا تو پیٹ خالی رہا۔ روزے میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو روزے میں ہے وہ نیکی کرنا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھے، ہم مسلمان ہیں، ہم سے ہی پوچھے گا کہ کامیاب کون ہے؟ کو جس نے سوال کا جواب درست دے دیا وہ کامیاب، کوئی عمل کی بات نہیں ہے۔ جس نے سوال کا جواب درست دے دیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے سوال کا جواب غلط دے دیا وہ ناکام ہو گیا۔ من ربو کا سوال کا جواب صحیح دے دو، ربی اللہ، رب ہمارا اللہ ہے۔ تیرا ایمان کیا ہے؟ میرا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ رب میرا اللہ ہے، ایمان میرا کیا ہے؟ رب اللہ، اس کے حکم کو ماننا ہے۔ جو اللہ پروردگار کو نہیں مانتا اپنا رب، وہ بھی کافر مشرک ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا وہ بھی کافر مشرک ہے۔ اس کا روزہ کیسے روزہ ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار کرتا ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہو؟ جب کوئی اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے اور پھر عبادت کرتا ہے نا، وہ عبادت جو ہے وہ عبادت اللہ کی نہیں ہوتی، وہ شیطان کی اور شیطان کے پیروکار کی عبادت ہوتی ہے۔
اور جب کوئی اللہ کا اقرار کرتا ہو، اللہ کو رب مانتا ہو، اور پھر عبادت میں تعلیم کی کمی کرتا ہو، یہ عبادت اللہ کی ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ عبادت جو ہے اللہ کی عبادت نہیں رہی۔ جب کسی کو یہ بات سمجھ میں لگی ہے نا، اب اسے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ عبادت میں ہمیشہ یاد رکھنا کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ عبادت ہے نا اللہ کی، اللہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ جو ہے جب وہ حکم دیتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے وہ اللہ پاک نے اپنا حکم جو ہمیں دیا ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کر، اور پھر اللہ نے پوچھا، اب میں سوال پوچھتا ہوں اس کا جواب دے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سوال اللہ کا تھا اور جواب بھی کس کا تھا؟ جس کو اللہ نے حکم دیا تھا، جواب بھی اس کا تھا۔ اسی طرح مولوی صاحب، میں صاحب، آپ صاحب، سوال جب آپ مسلمان سے کرتے ہو تو جواب بھی اسی کا مانا جائے گا، جب آپ کافر مشرک سے کرتے ہو تو جواب بھی اسی کا مانا جائے گا۔ تعلیم میں ایسے نہیں ہوتا، تعلیم میں جو وہ تعلیم بتاتا ہے اسے مانا جاتا ہے۔ تعلیم اگر سنت ہوتی ہے تو ادائیگی ہے، اور تعلیم میں اگر کمی ہوتی ہے تو سجدہ صاحب اللہ کی عبادت ہی ہوتی ہے، عبادت اور کسی کی نہیں ہوتی۔ کہ عبادت میں اس نے کس کا پہلے حکم مان لیا ہوتا ہے؟ اللہ کا، تبھی عبادت کی ہوتی ہے نا۔ اللہ کا دوسرے حکم مان لیا۔ نیکی کرنا کیا ہے جی؟ روزے میں اور روزے سے باہر نیکی کرنا کیا؟ حکم ماننا۔ حکم عبادت میں اور ہیں، روزے میں اور ہیں۔ یہی فرمایا نا، روزہ رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کی نیکی اور ہے، نماز کی نیکی اور ہے، حج کی نیکی اور ہے، زکوٰۃ کی نیکی اور ہے، میری اور آپ کی نیکی اور ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیکی اور ہے۔ اور میں جب نیکی کرتا ہوں، میں جب بے عیب ہوتا ہوں تو میرا بے عیب ہونا اور ہے، میرا نیکی کرنا اور ہے۔ لو جی، اس بات کے جاننے کی کوشش ہم نے کرنی ہے، کوشش ہم کریں گے، عطا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا۔ جب میں روزے میں نیکی کرتا ہوں تو یہ عبادت تو ہوتی نہیں ہے، عبادت نہیں یہ روزہ ہوتی، عبادت کے طور اسے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے، یہ میں ہوتا ہوں اور میرا اللہ ہوتا ہے۔ جب میں ہوتا ہوں تو میں روزہ رکھتا ہوں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے تو کبھی میرے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، تو یہ روزے دار کی کرامت ہو جاتی ہے۔ اور جب روزے میں نبی رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے تو یہ معجزہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں دو کام ہیں۔ ایک نیکی کرنا ہے، وہ پتہ نیکی کرنا کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، بس اللہ کا حکم۔ اللہ روزے میں کہتا ہے کہ کھانا نہیں ہے، ہم نے حکم ہی مانا ہے، بس نہیں کھاتے۔ اللہ نے کہا پینا نہیں ہے، صرف ہم نے حکم مانا ہے، ہم نہیں پیتے۔ اللہ نے کہا مباشرت نہیں کرنی، صرف ہم نے حکم مانا ہے، مباشرت نہیں کرتے۔ حکم ماننا ہے بس۔ یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں ہوتا حج کرو، یہ نہیں ہوتا زکوٰۃ دو۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں عبادت کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ تعلیم ماننا پڑتی ہے۔ ادھر تو تعلیم ہی کوئی نہیں دی گئی، ادھر اللہ ہے اور ہم ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے اور ہم نے مان لیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے، کافر مشرک نے نہیں مانا۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر حکمی نیکی ہے، تعلیمی نیکی نہیں ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ ایک ہی تو ہے حکم دینے والا۔ باقی جتنے قیامت تک حکم میں حکم آتے ہیں وہ دوسرے ہیں، وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم دیتے ہیں، لیکن حکم تو ایک ہی اللہ ہی ہے جو دیتا ہے۔ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ تو کسی کا حکم ہی نہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ جب اللہ حکم دیتا ہے تو اللہ پروردگار
اپنی صفات میں حکم دیتا ہے، اپنے افعال میں حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں نیک بناتا ہے اور ہم اللہ سے نیک بننا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، جب فعل اللہ کا ہوتا ہے، کنکریاں اللہ نے ماری ہوتی ہیں اور اللہ کے بندے کے ہاتھ پر وہی فعل ظاہر ہوتا ہے تو معجزہ یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اگر یہی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے کرامت ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اور اگر یہی روزے دار کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو روزے دار وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ وہ روزے دار ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صفات رکھتی ہیں، صفات والا اپنے افعال رکھتا ہے۔ جب اپنا فعل مومن کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے تو وہ یا نبی رسول ہوتا ہے جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، یا اللہ کا ولی ہوتا ہے جسے ہم کرامت کہتے ہیں، یا مومن روزے دار ہوتا ہے جسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ متقی پرہیزگار کہتے ہیں۔ نیک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نیک کون ہے؟ جسے اللہ پروردگار بے عیبی دے دیتا ہے۔ فعل نیک کا ہوتا ہے، فعل نیک کا ہوتا ہے۔ نیک کون ہے؟ اللہ۔ صفت نیک کی ہوتی ہے، نیک کون ہے؟ اللہ۔ اور ظاہر کدھر ہو جاتی ہے؟ صفت جب ظاہر ہوتی ہے تو روزے دار میں، اللہ کے ولی میں، اللہ کے نبی میں ظاہر ہوتی ہے، اور جب فعل ظاہر ہوتا ہے تو روزے دار میں ہوتا ہے، اللہ کے ولی میں ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی رسول میں ہوتا ہے۔ لو دیکھ لو کیسے اللہ نہیں کھاتا، مومن بھی نہیں کھاتا، اللہ نہیں کھاتا، ولی روزہ رکھتا ہے، ولی بھی نہیں کھاتا، نبی روزہ رکھتا ہے، نبی بھی نہیں کھاتا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ظاہر کدھر ہوئی ہے؟ مومن کے حال میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے بے عیب۔ مومن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل، اللہ کا فعل مومن کی آنکھ دیکھتی ہے تو تب اللہ کا فعل دیکھنا ہوتا ہے۔ جب مومن کا کان سنتا ہے تو اللہ کا فعل سننا مومن کا ہوتا ہے۔ بولتا ہے تو وہ اللہ کا بولنا، مومن کا بولنا، مومن کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ صفت بھی مومن کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے اور فعل بھی مومن کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، میرا حکم مانو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لعلکم تتقون، تم نیک ہو جو۔ اللہ نے ہمیں نیک بنایا۔ کیسے بنے؟ ہم نے چاہا، اللہ نے ہمیں نیک بنا دیا۔ ہم نے نیکی کی، اللہ نے ہمیں نیکی کرنے والا بنا دیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔